صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سونا مدینے والا دکھیاں والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألا تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جب تیرا جلال ہے عجب تیرا جمال ہے عجب تیرا جلال ہے عجب تیرا جمال ہے جب تک جنون ہو جمال ملنا تیرا محال ہے جب تک جنون ہو
حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شاقائے روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ تعالی بھی پاک اور مقدس کلام قرآن پاک فرقان حمید جو معروف آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے جدے وچ پروردگار نے ارشاد فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اللہ دے دوست لا خوف علیہم فرمایا نہیں انہاں تے خوف ولا هم یحزنون فرمایا انہاں غمگین ہوں گے نہ انہاں تے خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ہن ذرا غور کرنا ہر نبی کے دور کے اندر اللہ دے پاکیزہ بندے آئے نے ہر نبی کے دور اندر ولایت آئی ہے ولایت موسوی بھی ہے ولایت عیسوی بھی ہے ولایت ابراہیمی بھی ہے لیکن میں اج تذکرہ ولایت محمدی دے ایک ہستی دا کرنا چاہنا ولایت موسوی بھی ہے اور ولایت عیسوی بھی ہے ولایت ابراہیمی بھی ہے. ہر نبی کے دور کے اندر ولی آئے نے ولی بولو بولو ولی لیکن جتنی ولایت ساری دی ساری میرے آقا دے امت بچے نا ہن دیکھنا ہے کہ ولایت کی ہے کہ نبوت کی ہے. فرمایا نبوت دے ہتھوں اگر کوئی چیز صادر ہوئے درخت کدی بولے نے بولو پتھر کدی بولے نے بولے نے دریا کدی رکے نے نہیں. معلوم ہو گیا جتھے عقل نہ پہنچے نبی اگر وہ صادر کرے ایک چیز مثال یہودی آیا آ کے کہنے لگا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی نبوت نو میں من لواں گا اگر آ درخت آ کے تہاڈی نبوت کی گواہی دے دے تے میں من لواں گا. او دا ذہن ایسی والا درخت بھی کدی آکھے لگے نے تے اونوں اے نہیں سی پتا درخت تے درخت رہ کے نظام کائنات محمد دی انگل تے کھیڑدا ہے. اے نہیں سی اونوں پتا کہ نظام کائنات جڑا ہے او مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اشارے تے کھیڑدا ہے. ہاں جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تینوں کی آخنا کہ وہ درخت سد جا آپ جا انہوں پیغام دے میرا کہ تینوں آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں مینوں نہ توڑ تو ہی سنیا لے کے تر جا تو ہی پیغام لے کے تر جا. جڑے ویلے درخت دے کول گیا تے جا کے کہنے لگا وہ درختہ تینوں آخر الزمان پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. وہ یہودی کہندا ہے میں پیغام دے کے جے ٹریا نہیں درخت دائیں گیا درخت بھائیں گیا سجے کھبے انہیں جڑا پٹائیاں کہندا قسم رب ذوالجلال دی اجے میں مصطفیٰ کول پہنچیا بھی نہیں سا تے درخت میرے نال پہلو محمد کو درخت میرے نالوں پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ آ گیا. اچھا اے نبی دا معجزہ اے نبی دا بولو بولو اے نبی دا معجزہ اگر نبی دے ہتھوں صادر ہوئے او تے ہوندا معجزہ تو معجزہ ہے کہ یہ عجز البشر بکمالہ فرمایا معجزے دی شرح ہوے کہ
کولوں کوئی چیز صادر ہوئے. دریائے فرات وچ فلڈ آ گیا, فلڈ رکے کوئی نہ. مولا علی دا دور ہے, خلافت مولا علی دی ہے. مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کرامات صحابہ وچ کہ لوگ پجے پجے گئے, یا علی اے ویکھو نا فلڈ آ گیا روڑ جاواں گے. آپ نے فرمایا کی صلاح جے کہ اینوں پیچھے کل دیو. آپ نے نبی دی دستار سر پہ رکھی. مولا علی پاک نے نبی دی دستار سر پہ رکھی. ہیں جی جبا پہنیا, جبا پہن کے ہاتھ میں آسا پھڑیا, آسا پھڑ کے باہر نکل گئے. آپ نے جا کے آسا گڈ کے فرمایا دریا میں محمد کا غلام آ گیا, رک جا. مرتضیٰ نے کی فرمایا میں محمد دا, بولے بولے میں محمد دا غلام آ گیا. اگر یہ غلامہ کی شان ہے پھر دوسرے غلاموں نے عرض کی حضور ہن کی صلاح جے, ہن کی صلاح جے, ہن بولے 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 ہن کی صلاح جے. میں پچھوں گل اس واسطے ٹوری ہے کوئی یہ نہ کہے کہ اج دی ولایت ہے, پچھوں میں گل اس واسطے ٹوری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آسا پھڑیا, آسا پھڑ کے نشان لایا, فرمایا بس. خادم کہنے لگے نہیں حضور تھوڑا جہا اور پیچھا کر دیا. آپ نے فرمایا دریا پیچھا ہٹ گیا, دریا پیچھا ہٹ گیا. پھر عرض کی تھی بس نہیں حضور اور تھوڑا جہا پیچھا کر دیا. ایمانداری دس لو حضور اور تھوڑا جہا پیچھا کر دیو. آپ نے پھر انج کر کے نشان لایا, فرمایا دریا آرام نال میں محمد دا غلام ہوں. اے لوگ آئے نے میرے کو اتنے ہی روی اگا نہ آنی. دریا پیچھا نو ہٹ گیا, دریا پیچھا نو ہٹ گیا. ایمانداری نے دس اے حضرت بہاول شیر قلندر حجرے شاہ دا مقیم سید جدو آ کے دریا کے کندھے تے بیٹھا, جوان سید بھی سونا سی. بیبیاں نے جا کے آخیا مردوں نو اے پتہ نہیں جوان کون آ گیا جڑا اتنے بیٹھا سی تے کپڑے دھوڑ جانیاں انہیں پھڑ ڈانگا لیا. جی میرا کوئی گناہ نہیں جی, قاری صاحب بننے آواز نہیں آ رہی, باہر کے سپیکر بند نے. میں سمجھتا سا کرے میں ہی بند ہوں, سونا تو بڑا سی. وہ سید وہ اولاد بطول تو پھر کوجا ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا. جناب سید نے کہنے لگے اٹھو تو فرمان لگے زمین کو تو دیے تو کتنے بیٹھے. آپ نے انج سوٹی آپ پڑی سی تھوڑا جگہ ہو کے فرمان لگے دریا تھان دے دے. دریا پران ہو گیا سید اگن ہو گیا. بولو بولو دریا پران ہو گیا سید اگن ہو گیا. تریجی والی جدو میں آخیا نہ پرا ہو جا جو نہ تو کون ہے درویشا فقیرا کلندر والا لباس سی زلفا بکھریاں لمبے لمبے وال لمبی لمبی داڑھی. انہیں آخیا پرا ہو جا. آج کے فرمان لگے رام نہ بو میں سید بال ہوں, رام نہ بو میں سید بال ہے. میں تاری جگہ چ نہیں بیٹھا, میں دریا کو اٹھا لیا. اس نے گل کرنا پتا چل گیا کہ ولایت چلی آ رہی ہے. میرا اج دل کرتا ہے کہ جامعہ ضیاء المصطفیٰ اس جی ٹی روڈ شیرا والا نزد دستگیر پٹرول پمپ نزد شیخ پورا موڑ اس کی سرزمین اس جامعہ مسجد ضیاء المصطفیٰ چو ہولے ہولے ذرا اٹھیے گجرات کی سرزمین پہ چلیے. گجرات شہر کے اندر ایک فقیر پیدا ہوا, ایک درویش پیدا ہوا جہاں نام سائیں کرم الہی المعروف کاواں والی صاحب. درویش مجذوب عاشق ایک سرکار کا پیدا ہوا ہے گجرات شہر کے اندر. عاشق ایک پیدا ہوا ہے جہاں نام کرم الہی ہے المعروف کاواں والی سرکار. تسی کہو گے جی المعروف کاما والی سرکار کیوں آخیا جی؟ یہ تو اللہ کے بندے کی مرضی ہے نا, پاوے ڈنگراں نال پیار کر لے پاوے جانوراں نال پیار کر لے. ذرا غور کرنا, حضرت سائیں کرم علیہ صاحب علیہ رحمہ دی برادری ارائی ہے, ارائی برادری ہے. آپ
دنیا کے اتنے جدو گجرات شہر وچ اپنی ماں کی جھولی مائی بھولا بی بی بہت نیک عورت سی تے باپ دا نام سی غلام محمد تے لوکی کہندے سن مہر جی تے باپ بڑا نیک سی توجہ ہے ذرا میرے وال باپ بڑا نیک سی قاری صاحب بہت نیک سیرت آدمی سی لوگ تے بہت ہی احترام کرتے سن بہت ہی ادب کرتے سن آپ دا زمیندارا پیشہ سی ہاں جی زمیندارا پیشہ سی قدیمی گجرات دے محلے کے اندر حضرت کرم الہی اپنی ماں کی گودی وچ آ گیا تو جدو ماں کی گودی وچ آیا تے چاہ پتراں دا تے بڑا ہوندا ہے نا بولو بولو چاہ پتراں دا تے بڑا ہوندا نا بڑا چاہ کیتا گیا پر حضرت سائیں کرم الہی آپ دی ماں کہندیاں نے کہ میں بچے نو جدو بچپن تاؤندے ویکھیا نا تے کوئی بالاں چ کھیڈدا نہیں کلا ہی بیٹھا ہے کھادا تے کھادا نہیں کھادا تے کوئی پرواہ ہی نہیں منگیا ہی نہیں طلب ہی نہیں کیتا انہیں جی مستی نہیں چھائی ہوں بچپن کے اندر ہی کوئی بچیاں میں بہن کوئی نہیں کوئی بچیاں میں کھیڈن کوئی نہیں آپ کہندے نے جس وقت خدا دی شان میرے بچے دی 12 سال دی عمر کتنی بولو بولو کتنی 12 سال دی عمر ہوئی تو میرے بچے نو عشق الہی دی لگن لگی ہوئی سی ہے خدا دی شان باپ غلام محمد پیدا کر گیا 12 سال دی عمر ہوئی سائیں کرم الہی رحمت اللہ علیہ قادری دی 12 سال دی عمر ہوئی تے باپ فوت ہو گیا باپ زمیندارا کردے سن زمین پہ کم کردے سن ماں بھولا بی بی نے ایک دن بٹھا کے آخیا وے کرم الہی تیرا وڈا برا بھی زمیندارا کر دے پترا تیرا باپ فوت ہو گیا ہے تو بھی زمین پہ جایا کر انج کر کے ماں وال ویکھ کے عرض کیتی ماں تو تے کہنی ہے تیرا حکم من کے میں زمیندارے والے ٹر پینا پر میں زمیندارے والا نہیں میں دنیا تے زمیندارا نہیں کرن آیا میں تے محمد دا عشق کمایا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پیر باہو نے اس عشق دا منظر بیان کیا اس عشق دا منظر بیان کیتا میرے پیر باہو فرما دے نے عشق نے مینو السیا جاتا ات مار آیا پتھلا وچ جگر دے سن چالائی کی تو سکم اول جام اندر چھاتی پا کے دیٹھا مینو ملیا یار اکلا باجو مرشد کامل حضرت باہو ہوتی نہیں تسلا سبحان اللہ آپ ماں کے کہہ دے اتے اپنی زمین میں چلے جانا ماں کا دل رکھنے واسطے سائیں کرم الہی صاحب کے وڈے بھائی کہتے ہیں میں تو دن پر رات کم کر کر کے تے میں شام نو گھر آ جاتا سا میرا بھائی کرم الہی دل کرتا سی تے گھر آندا سی دل کرتا سی تے نہیں سی آندا میں ایک دن چیک کیتا کہ میرا بھرا ایک خوہ تے بہ کے کردا کی ہے
گھر بھی نہیں ہوگا، کھان پین کی بھی پرواہ نہیں، میرا برا کرتا کی ہے؟ میاں محمد جب صاحب نے فرمایا رات بے دردانوں نیند پیاری آوے وہ درد مندانوں او یاد سجن دی اس پیان جگہ درد مندان او یاد سجن دی ستیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایک دن پر کہندا میں چیک کرن واسطے گیا، میں نے کیا میرا ویر چھوٹا کرملائی کی کر دے کہ دل ساری رات اللہ اللہ، ساری رات بولو بولو ساری رات اللہ اللہ۔ یہ ترجمہ میرے پیرے باہو بھی فرمایا راتی رتی نیند نہ آوے اور دن بہت حیرانی ہوں، عارف دی گل عارف جانی کی جانے نفسانی ہوں، کر عبادت کچھ حاصل تھی اور تیری ضائع گئی جوانی ہوں، پروان نصیب او تینا دے کامل باہوں جنا مل گیا پیر جلانی۔ آپ کہتے ہیں میں جا کے دیکھیا تو میرا برا یاد الہی وچ منہمک، نہ کسے آئے دا پتا، نہ کسے بولو بولو نہ کسے آئے دا پتا، نہ کسے گئے دا پتا۔ آپ کہتے ہیں پھر میری طبیعت کے اندر خیال آیا کسے دی بیعت ہونا چاہیے، کسی بھی بیعت ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک سیدزادے نو میں ملیا، وہ میں قریب ہویا، میں کیا شاہ جی بیعت کر لو، وہ ہس کے کہنے لگے کرملائی تیرا بڑا لمبا کھاتا ہے، تیرا بڑا وڈا کھاتا ہے، کسے ایدو پلوان کھل جا، میرے کلو تیری پیاس نہیں مکنی۔ آپ فرماتے نے گجرات دے تقریباً 6-8 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک چنڈالا شریف پنڈ جتھے سید امام علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ اس دور دے پائے دے ولی سن۔ آپ کہتے نے میں ماں کو اجازت لئی، ماں نے فرمایا کرم لائی سید کول چلے آئے، انہوں آکھی ساڈے لئی دعا کرے۔ اللہ دی قسم آپ فرماتے نے میں ماں دے حکم دے نال جدو سید امام علی شاہ دے کول پہنچیا، اس سید نے مینوں ویکھ کے سینے نال لا لیا، کہن لگے آ کرم لائی آ گئے ہیں۔ بات نہیں نظر نال مرشد نے ویکھ لیا، جنے دی طلب بڑی ہے۔ سائیں کرملائی صاحب کہندے نے اس دور
دور وچ پتاسے بڑے شوق نال لوگ کھاندے سن. میں پتاسے لے گیا, سید پتاسے دیکھ کے خوش ہو گیا. کھاندیاں کھاندیاں ادھا پتاسا سید نے میرے منہ وچ رکھ دیتا. کہنے لگا لے کرملائی اج تو بعد تو میرے میں تیرا. کنٹرول آگے کرے کرو. اللہ اکبر. توجہ ہے گل. سید نے کی کیتا, او پتاسا تروڑیا, منہ پھرول کے ادھا آپ کھا لیا. حضرت سید امام علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان کر کے پھڑ کے منہ چ پا دیتا. فرمایا اج تو بعد تم میرا مرید, میں تیرا عاشق ہوں, تم میرا معشوق. ذرا غور کرو. آپ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا. پھر میری طبیعت کی ہو گئی, دیہڑی میں کم کر دیا رہنا, جڑے ویلے شام نو میں فارغ ہونا پھر پیدل ٹر پینا, مرشد کی بارگاہ چلیا جانا, ساری رات اتے رہنا. جب تہجد دا ٹائم ہونا ذکر فکر کردیا پھر اپنے کنویں تے آ جانا. 1 سال دی گل نہیں, 2 سال دی گل نہیں, آپ کہتے ہیں 12 سال میں مکمل مرشد یہ ہوئی طریقہ رکھیا. شامی تر جانا, فجری آ جانا. لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا. یہ عارفہ کو پوچھو, ان عاشقاں کو پوچھو. آپ فرماندے نے 6 کوس یہ سفر میں روز کردا سا, پتہ نہیں وہ کیڑی طاقت سی. او اللہ دا فقیر کیویں سفر کردا رہا. میرے دوست 12 سال دے بعد سید امام علی شاہ صاحب موج وچ آئے. آپ نے فرمایا کرملائی حضور کی گل نے. فرمایا ہندوستان چلا جا. حضور کی کراں. فرمایا بابے خاکی شاہ دی مزار تے جانا. حضور کتھے؟ آپ نے فرمایا وہ پانی پت کرنال وچ تینوں اوتھے جانا پوے گا. عرض کیتی حضور کیویں جاواں؟ ہس کے فرمایا گجراتوں نکل دوڑ کے لاہور دے تاجدار کول چلا جا, داتا صاحب دی بارگاہ وچ جاویں. حضرت کرملائی فرماندے نے میں 3 راتاں تے 3 دن میں داتا صاحب دی بارگاہ لوڑا نہیں لگتی. لوڑا راجی نہیں لوڑ علم دین نے. ہاں یہ لاہور دا بادشاہ جی اورنج سمجھ لو. داتا علی حجویری, داتا علی حجویری گنج بخش المعروف گنج بخش خواجہ معین الدین بھی اتنے بیٹھے. حضرت سائیں کرملائی صاحب فرماندے نے میں 3 دن تے 3 راتاں داتا صاحب دی بارگاہ وچ ٹھہریا. اتوں چل کے میں ہندوستان وال رخ کیتا. فرمایا میں سفر کردا جدو بابا خاکی شاہ دی مزار تے پہنچیا, اوتھے ایک درویش بیٹھا ہوا ہے. مینوں ویکھ کے ٹھا ٹھا کر کے ہس دیا. کہنے لگا کرملائی بڑا چنگا کیتا ہی, صرف میریاں 3 راتاں باقی رہ گئیاں نے. میں دنیا تو جاندا سا پیا تے میں تیرے مرشد نو کیا سی انہوں توڑ دے, جو کچھ ہے میں عطا کر کے دے. اللہ اکبر. ادھروں کنڈا کھڑے گیا, ادھروں کنڈا. بولو بولو. آپ فرمانے نے حضرت بابا خاکی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دی مزار دے کول دیکھیا اوتھے ایک درویش منش آدمی بیٹھا ہوا ہے. انہیں مینوں ویکھ دیا ساری ہس پیا. ہس کے کہنے لگا کرملائی آ گئے. ہاں حضور آ گیا. فرمایا چنگا کیتا میں نہیں اڈیک دے سو میں نہیں اڈیک. اگر بات میں
گل لمبی کرا کسی اور پاسے ٹر جائے گی. میں بھی اڈیکدا سا پیا. انہاں سینے نال لایا, جو کچھ دینا سی دے کے آپ نے فرمایا ہن پیچھے چلا جا, امام علی شاہ کو واپس چلا جا. آپ فرما دین میں ٹردا ٹردا پنڈر دے علاقے دے وچوں نکل کے میں جڑے ویلے اپنے مرشد کامل کول پہنچیا, چنڈالا شریف دے اندر میں پہنچیا. آپ نے ہس کے فرمایا آ گئے کرم لائی حضور آ گیا وا. 2-4 دن مرشد خانے رہے, سرکار نے خلافت دے کے آپ نے فرمایا ہن ڈیرے تے بہ جا, کدھر جان دی لوڑ. آپ نے فرمایا ہن ڈیرے تے بہ جا. کی آخیا؟ بولو بولو کی آخیا؟ استاد بھی ادو سند دے نے جب بچے نو لائق سمجھ لین. 6-7 سال دا کورس کرنے کے بعد پھر جناب دورہ حدیث تو بعد پھر استاد کہتے ہیں لیا سند لے لے. اے جناب تینوں سند دینے ہاں, ہن ساڈے والوں تینوں چھٹی ہے. اسی طرح فقیر بھی, اسی طرح اللہ دے بندے بھی. آپ میرے دوستو آپ دا سادہ جا لباس, سادہ جا رنگ آ کے چنگی دے وچ بہ گئے. جتھے آپ دا ڈیرا سی اس چنگی وچ بہ گئے. رولا پہ گیا, رولا پہ گیا. آپ دے خادماں وچوں ایک سید چراغ علی رحمت اللہ علیہ وہ کہندے نے جناب میں سرکار نو ملن جاندا ہوندا سا. ایک دن بغیر عادت معمول تو خلاف میں رات نو ملن گیا, کیونکہ چنگی دے سجے کھبے درخت سن, سجے کھبے پہلیاں سن. آپ کہتے ہیں جڑے ویلے میں چند قدم چلیا میرے کن وچ آواز آئی, او چراغ ہوش نہ لا, او چراغ علی شاہ ہوش نہ لا. کہتے ہیں میرے کن وچ آواز سائیں کرما والی سائیں کاواں والی سرکار دی آواز. میں کہنا مرشد کتوں آواز پیا مار دے, میں تے پہلیاں وچوں ٹرنا وا پیا. ایک واری آواز آئی نہ سمجھ لگی, دوجی واری آواز آئی نہ سمجھ لگی, تیجی واری کہندے نے ویکھیا اگے تھنیاں سپ کھلوتا ہوا ہے. آپ کہندے نے مینوں کوئی سمجھ نہیں لگی. میں دوڑنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ میں سرکار دے کول آ گیا. آپ اپنی چگی وچوں نکل کے کہندے نے کچھ خدا دا خوف کریا کر, آنا ہوندا تے وقت نہ لایا کر, نالے آپ تنگ ہونے نالے مینوں تنگ کرنا. پولیس لائن گراؤنڈ بیٹھے سن, 3 نوجوان آپ دی حیبت, آپ دا روب اور آپ دا دبدبا نہ ہوتا سی. توجہ ہے, آپ دا روب اور آپ دا دبدبا نہ ہوتا سی. ایک آدمی آیا بابا نیک آدمی, کوئی وہ بھی صوفی ٹائپ کا آدمی سی. آپ کے گھڑے وچوں پانی پین لگ پیا. آپ انج سر چک کے کہتے ہیں بزرگا پانی پینی تو میرے خوہ چ پی لے, میرے گھڑے چ پانی نہ پی. وہ بڑے غصے میں کہہ سی جی تو تا خوہ دھد دینا. ہس کے فرمان لگے جا دیکھ لے دھد دینا. انہیں آخیا سائی جی خوہ کو دھد دینا. آپ نے فرمایا جا ویخ لے, یہ ایڈی گل ہے. وہ درویش کہتا ہے میں جڑے والے کنواں دیا ٹنڈا وال ہویا تو ٹنڈا دھد آتا رہا, 24 گھنٹے دھد آتا رہا. 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں. ایویں کسی نے آخیا تیرے منہ جڑی گل نکلے وہ تیرے تیرے منہ جڑی گل نکلے وہ تیرے, جڑا تو اشارہ کرے تقدیر, جڑا تو
والوں کی اپنی دلیل ہوندی ہے حافظ اظہر صاحب، اللہ والوں کی اپنی دلیل ہوندی ہے. کسی جانور نال پیار کرنا، کسی چیز نال پیار کرنا. کوا حالانکہ بڑا حریص جانور ہے، کوا حریص جانور ہے تو بڑا ڈرپوک جانور، بندے نے ویخ کے دوڑ جاتا ہے. لیکن کاواں والی سرکار کیوں مشہور ہے؟ ہر ویلے کان جڑے سن آپ دے کول بیٹھے رہتے سن. جو بھی لوگ کوئی لیا کے دے سن نہ کھان آپ کاواں دے چڑھتے سن. کسی ویلے موت جانی تو کسی کے وقت چنگے ہونے تو انہوں دے چڑھنا. فقیر کی اپنی موت ہوتی ہے، اللہ والے کی اپنی لگن ہوتی ہے. نہ غرض کسی سے واسطہ، ہمیں کام ہے اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. یہ حضرت صاحب کرملائی سرکار مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ کا بڑا پیار سی. حضرت جی آپ حج کرنے واسطے تر گئے تو معاہدہ شریف کے سامنے کھلوتے ہیں. مفتی اقتدار صاحب بھی چھوٹے جے سن، مفتی مختار صاحب بھی چھوٹے جے سن، یہ بچے سن چھڈ کے چلے گئے. آپ کہتے ہیں جب معاہدہ شریف کے کول میں کھڑا نا تو مینو اتنے دلیل آئی، بچے نکے نکے سن چھوڑ کے آ گیا. کرملائی نے میری کنڈ پہ ہاتھ رکھا، مفتی جی ذرا دھیان نہ رویا کرو، یار دے دیس وچ کھلو کے پترا نو یاد نہیں کریدا میں جو موجود ہوں. کرم والی سائیں کرم الائی رحمت اللہ علیہ او ہستی سن. آپ نے سادہ جے لباس رکھے سی، لگوٹ ہوں سی. کسی ویلے آپ نے اتنے کمبل بھی لے لینا، توجہ ہے، کسی ویلے آپ نے کمبل بھی اتنے لے لینا. کسی نال کوئی دور دور لوگ بیٹھے رہتے سن تے سوچتے سن کہ عرض کیویں پیش کریے. کبھی سب اگے ہو جاؤ. عرض سوچتے سن کہ عرض کیویں پیش کریے. اللہ اکبر، قربان جاواں میرے اور تواڈے آقا دے غلاماں دی یہ شان ہے. بولو بولو غلاماں دی، بولو بولو غلاماں دی. حضرت شاہ کرملائی رحمت اللہ علیہ کی ایک بھی کرامت ہے. میں اپنی کرامت چکے بھی کرامت ویکھی ہے کہ آپ دا کوئی منن والا خادم کراچی بھنور آ گیا سمندر تے ڈولے پہ کھاوے جہاز تے انہیں اتوں دلیل نہ آخیا سرکار مہربانی کو مر چلے ڈوب چلے ہیں. سرکار اپنی جگہ تو اٹھے تھوڑا جہا نہ جا کے نا انج کر کے تے واپس آ گئے. کسی نوکر نے کول بیٹھے نے دیکھا آپ دا بازو پیچھا ہے. عرض کیتی حضور یہ کی ہویا جے؟ آپ فرمان لگے کل یا پرسوں تینوں پتہ لگ جائے گا. ایک پیار والا بندہ سی، وہ کہندا سی میں ڈوبنا میں پیا تے کندھا دے کے جہاز پار لا چھڑیا. تسی اندازہ کرو اے تے حضور دے غلاماں دی شان ہے، اے تے حضور دے غلاماں دی شان ہے. پھر میرے آقا دی کی شان ہے. دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، بڑے دور نزدیک کے سننے سماعت دا حال ہے. پھر کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی کی شان ہے. حضرت سائیں کرملائی المعروف کاواں والی سرکار آپ میرے دوست پولیس گراؤنڈ وچ بیٹھے ہوئے نے، اپنی مستی وچ بیٹھے ہوئے نے. نہ غرض کسی سے واسطہ، ہمیں کام ہے اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام. حضرت سائیں کرملائی رحمت اللہ علیہ آپ ذکر فکر وچ بیٹھے ہوئے نے. بڑے بڑے طریقے دے لوگ اللہ والیاں کول جاندے نے.
بڑے بڑے طریقے نال بڑے بڑے خیالات لے کے جاندے نے، کہندے نے جناب وہ تین نوجوان حضرت سائیں صاحب دے نیڑے ہو گئے، کہن لگے سائیں جی اج اساں گوشت نہ روٹی کھانی ہے، ہس کے فرمان لگے فقیراں دے ڈیرے جو لبدا جے کھا لو، عرض کیتی نہیں جی اج تے اساں کھا کے جانا، جب ویکھیا بندے بسد ہو گئے نے، حضرت سائیں صاحب جناب حاجی شفقت صاحب اٹھ کے تھوڑے جے چند قدم چلے اگوں ایک سونی جی سورت والا بندہ آیا جن نے آ کے جناب سالن دا پیالہ پھڑایا گوشت دا، کہنے لگا لو سائیں جی 4 روٹیاں لے لو، آپ نے فرمایا آ جاؤ سجنا لنگر آ گیا جے کھا لیں گے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ بولو بولو آ جاؤ لنگر آ گیا جے، یہ قرآن تو ثابت ہے، قرآن پڑھ دیں بولو بولو پڑھ دیں، فرمایا کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندك رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچانک مریم دے حجرے وچ گیا، بے موسمے پھل پے ہوئے نے، بے موسمی گل سنا دیا، وہ تو مریم دی عیسیٰ دی ماں ہے، میرا دل کرتا حسین دی ماں دی گل وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے، ادھر حسین دی ماں دی گل نہ سنا دیا، امام حسن دی ماں دی گل نہ سنا دیا، محمد دی بیٹی دی گل نہ سنا دیا، مولا علی دی بیوی دی گل نہ سنا دیا، کائنات دی جنتی بیبیاں سردار فاطمہ دی گل نہ سنا دیا، جنتی بیبیاں دی سردار فاطمہ دی گل نہ سنا دیا۔ حضرت فاطمہ فرما دیا ابا جی میرے کو لے کے آئے تحفہ، میرا بھی دل کیتا، میں مسلے تے کھڑی ہو گئی، جناب جب سجے سلام پھیریا کھبے سلام پھیریا، میں کہنی ہاں ابا میرا تو کچھ لے کے آیا، مولا میرے کو تو کچھ نہیں تو تم ہی دے دے، آسمان تو فروٹ آ گیا، بہشت وچوں فروٹ آ گیا، صدقے جاؤ لے کے ابے کل گئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیے کتوں لے کے آئی ہے، ابا کھا لو لے جو آتا ہے، فرمایا یہ تو بہشت کا فروٹ ہے، بیٹی محمد کو کی جاننی ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کتوں کا فروٹ ہے، بیٹی کیا میں نہیں جانتا یہ کتوں کا فروٹ ہے، فرمایا بیٹی بہشت کا فروٹ ہے، ہاں ابا جی بہشت کا فروٹ ہے، فرمایا بیٹی تم مثل مریم ہو گئی ہے، جی میں مریم نو بے موسم پھل دے پھل ملتے سن، انجے محمد دی بیٹی نو بے موسمی پھل پہ حضرت سائی کربلائی رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کی کیتا، آپ چند قدم اٹھے، چند قدم بولو بولو چند قدم اٹھے تو اٹھ کے آپ نے فرمایا وہ سونی جی شکل والا کوئی بندہ آیا، انہیں گوشت کا پیالہ دیتا، 3 وہ سن تو چوتھے سائیں سن، 4 روٹیاں دے کے ٹر گیا، آئے تو آپ فرمان لگے آ جاؤ پھر کھا لیے، آ جاؤ پھر اللہ والے کی کھانا آ جاؤ پھر کھا لیے۔ آپ دا ایک نوکر سی خادم لال وہ نام سی، نیڑے بہ کے کہنے لگے سائیں جی آپ ہی کھائی آؤ، جڑے نال رہن والے ہوں نے بڑے کھوچڑی ہوں، سبحان اللہ، پر نال والا رہندا کوئی کوئی لیندا بھی، گل تو سمجھو، نال رہن والا لیندا بھی کوئی کوئی نظر کے تھلے آتا ہے، ورنہ انہوں نے دھیان ایسا ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا چلو بے لیو جی سرکار، آپ دیا کرامت کھیتی باڑی کرنی، پھر میرے دوستو
سائیں کاما والی سرکار کرملائی آپ کا نام کڈا سونا نام. آپ فرماندے نے کبے میرے کول رہندے سن، جو کچھ میرے کول آਉਂਦਾ سی میں انہاں جانوراں کھلا چھڑدا سا. اصل وجہ یہ سی حکمت کسے حکمت بیان کرنے والے گل کی کہ کبے دی عمر بڑی وڈی ہوندی ہے. سائیں صاحب انہاں نال پیار اس واسطے کردے سن شاید کسے جانور نے میرا یار ویکھیا ہوے. انہاں دی عمراں بڑیاں وڈیاں نے. آ میں تینوں قرآن پڑھ کے عرض کراں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. توجہ ہے ذرا میرے والا. آپ نے فرمایا میں عرض کی ربا مردے کیویں زندہ کرنے. اللہ فرمایا خلیل ایمان نہیں ہو اس گل تے یا اللہ پکا ایمان پر ذرا مشاہدہ کرا تاکہ میرا کامل یقین ہو جائے. آپ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر. فرمایا 4 جانور پکڑ لے. او دے وچ ایک بطخ ہے، ایک مور ہے، ایک مرغ ہے، ایک کوا ہے. پتہ لگا ابراہیم دے زمانے وچ بھی کون کرنے والا سن مراد سرکار. گل تو سنو کوا اس دور اندر بھی آئے اس دور پر. میں ایک تمہیں گل سنا کان مردار پاوے کھانا ہوئے نا کان کان کر کے پائی جی برادری سد لینا ہے. ذرا گل سمجھنی ہے. کان کان تھی بولو کر کے سوی جی برادری سد لینا. برادری سد کے کہندا کٹھے ہو کے کھا لئیے. تو ساڈا کی حال ہے کتا پاویں ایک ہی کھانا ہوئے نا پیا مردار تو دوجا آئے گا تو اکھوں کٹے گا گھورے گا. یہی انسان کی شکل ہے. سمجھ لگی گل جی کہ نہیں. فرمایا 4 بغدار باتم من الطیر. فرمایا 4 جانور پھڑ لے. ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک کوا، ایک بطخ. یہ 4 جانور پھڑ لے. ذرا توجہ ہے میرے وال. 4 چیزاں دا بندہ بنیا اگ مٹی پانی. فرمایا خلیل 4 جانور پھڑ یا اللہ کی کر. فرمایا کبے دی بھی تو اللہ کبوتر دی مرغ دی بھی مور دی بھی انہوں کی توڑا لا کے نا پہاڑی دے اتنے جز ان علیحدہ علیحدہ انہوں رکھ کے تو آواز مار سمت یاتی نک انہوں آواز مار آ جان. مردے پتہ لگ گیا پیغمبر آواز کر مار تو پھر یہ بھی پتہ لگا کہ مردے نے آواز دے کے پکارنا نبی کا طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا تاکہ لوگوں کا بھی بھلیکھا لکھ دے کہ مردے واجا مار دیں. فرمایا سنت نظر آواز ماری. جب پیغمبر نے آواز ماری حاجی صاحب چاہیے بھی پرندے اڑ کے آؤں گے. انہوں پتہ لگا نبی نے آواز ماری ہے. کان دی تون کان نہ لگ گئی، کبوتر دی تون کبوتر نہ لگ گئی، مرغ دی تون مرغ نہ لگ گئی. فرمایا پیارے پیغمبر پتہ لگ گئی میں مردے کیویں زندہ کرنا. فرمایا کان رلیا سی کبوتر وچ، کبوتر رلیا سی مور وچ، مور رلیا سی کوے وچ. انہاں سارے نو علیحدہ علیحدہ کر کے اج زندگی دینا ہے میرا کم ہے. ذرا یار دے امتیو گل سن لو. تفسیر حسینی دے اندر کہندے نے اگ پانی مٹی ہوا. فرمایا انہاں 4 چیزاں نو شاوت دا کبوتر، اے تکبر دا مرغ، اے زبائش دا مور، ہرس دا کوا، انہاں 4 نو پکڑ کے لا دا ڈنڈا پھڑ لے اس حمام دستے اندر انہاں نو کٹنا شروع کر دے. پھر تمہیں مردے نو آواز ماریں گے مردے زندہ
حضرات محترم حضرت سائیں کرم علائی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں یہ گل کون لکھتا ہے؟ لال دین نمبردار گیگیا پنڈ ضلع گجرات اندر یہ کہتا میری پڑھائی کا دوران سی سکولے میں پڑھتا سا اسی 3-4 بندے روز ہی نہ منڈے شائی اور کولوں بھی لنگتے سن جی تو درویش سمجھ کے سلام کر دینا. ایک دن آ کے نا اسی شائی اور گھیرے لے کے نا بیٹھ گئے تو آپ ایک دوجے نے تو پوچھن تیرا نام کی تیرا نام کی تیرا نام کی نام دستے دے. جدو آیا نا محمد شاہ کا نام فرمان لگے شاہ جی جی سائیں جی فرمایا تیاری کرو تا مل پیا بنتا تیاری کرو تا سونا جا مل پیا بنتا ہے. فقیر گل راہ کرتا سمجھ نہیں لگن دینا. منڈیا آخیا پتہ نہیں سائیں کی آخیا منڈیا تو سمجھ نہ لگی کہ خادم کول بیٹھا سی لال لمبڑ انہیں آخیا شاہ جی یہ ہوں کام خراب جے. انہیں آخیا جی کیویں کہ سائیں تاری موت کی اطلاع دے دیتی ہے تیاری کر لو کام مک گیا. انہیں آخیا نہ کوئی گل کرنے والی تیجے دیہڑی وہ نوجوان بچہ فوت ہو گیا. اللہ دے بندے دی اینی نظر کم کرتی ہے. خدا دے کامل بندے دوروں بھی دیکھتے ہیں تو نیڑے بھی. حضرت سائیں کرم علائی رحمت اللہ علیہ آپ نے 90 سال دی عمر پائی ہے. کنی 90 سال دی عمر دے وچ آپ نے یاد الہی وچ اپنے آپ اس جگہ رکھ کے نا اس انداز نال یاد الہی کیتی ہے کہ آپ اسے یاد الہی وچ آخر وقت وچ آپ بیمار اور بیمار ہون دے نال آپ نے 90 سال دی عمر پائی تے 1930 وچ آپ دا وصال ہویا. ہوں سمجھ لو 1929 غازی علم دین شہید ہویا. 1929 غازی علم دین شہید ہویا. 1930 میں حضرت سائیں کرما والی کاما والی سرکار نے آپ نے وصال فرمایا. اج بھی آپ دا مزار اسی جگہ تے ہے جس جگہ تے اپنی زمین وچ آپ نے ڈیرا لایا. اللہ دے بندے دیکھ لو اج تک انہوں دا تذکرہ یاد ہے. میں کئی ایسے عاشق ویکھے نے جڑے سائیں صاحب دیا نظر نال ہی فیض لے کے آ گئے. انہوں نے دسکے کے قریب ایک سائیں گلزار صاحب نے ہوں بھی حیات میں میں اکھاں نال ویکھے ایک